سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فصل لربك وانحر۔ رب العالمین کے فضل و کرم سے ہم اور آپ نے ابھی عید الاضحیٰ کی نماز ادا کی۔ رب العالمین اس نماز سمیت جملہ ہماری ساری عبادات قبول فرمائے، اور یہ جو عید کے ایام اللہ نے اپنی طرف سے ہم اور آپ کو دیے ہیں، رب العالمین ہمارے لیے فرحت، سرور اور ایسے ہی دینی استقامت کا ذریعہ بنائے۔ محترم حضرات، قربانی جو ان دنوں میں شریعت اسلامیہ کی طرف سے تاکیدی طور پر کرنے کی تلقین کی گئی ہے، وہ ہے مالی قربانی، کیونکہ انسان مال کے ذریعے جانور خریدتا ہے اور اسے ذبح کرتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے جن لوگوں کو وہ جنت دی جائے گی جو ساتوں آسمان ساتوں زمین سے زیادہ چوڑی ہے، 133 اور 134 سورہ آل عمران کی آیت ہے، رب العالمین ارشاد فرماتا ہے: وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ۔ ساتوں آسمان ساتوں زمین سے زیادہ چوڑی جنت جن کے لیے تیار کی گئی ہے وہ ہے متقین۔ متقین کی پہلی صفت ہے جنہیں اللہ نے مال دیا اور وہ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرے، حالات کیسے بھی ہوں، چاہے خوشحالی ہو یا تنگ دستی ہو، اگر وہ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں تو رب العالمین کہہ رہا ہے ایسے لوگوں کے لیے جنت تیار کی گئی۔ 3137 سلسلہ صحیحہ کی ایک حدیث ہے، رسول اللہ یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اس کا ایک جملہ ہے: وَمِن مَالٍ يَكُونُ عَلَيَّ عَذَابًا۔ اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں یا ایسے ہی تیری پناہ میں آتا ہوں، تیری حفاظت کا سوال کرتا ہوں ایسے مال سے جو مال میرے لیے عذاب بنا دیا جائے۔ مال انسان کے لیے عذاب کب بنتا ہے؟ جب وہ مال انسان کے لیے جنت میں جانے کا سبب نہ بن سکے۔ جس مال سے انسان اپنے آپ کو جنتی نہ بنا سکے وہ مال انسان کے لیے عذاب ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ترغیب دلائی ہے کہ انسان اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ یہ جو ایام ہم اور آپ کو اللہ کی طرف سے دیے گئے ہیں یہ قربانی کے دن ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جیسا کہ جامع ترمذی کی حدیث ہے 1507 نمبر کی، انسان جب قربانی کرتا ہے تو اس کو ملتا کیا ہے؟ قربانی کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنا انسان کی تاریخ پرانی ہے۔ حضرت آدم کے 2 بیٹوں سے اللہ نے جس کا سوال کیا یا ایسے ہی جس عبادت کے کرنے کا حکم دیا وہ یہی قربانی ہے۔ 27 نمبر کا ٹکڑا سورہ مائدہ کا، آدم کے 2 بیٹے ہیں اور اللہ ان سے کہہ رہا ہے یہ عبادت کرو تاکہ ہم تمہیں فیصلہ سنائیں گے کہ کس کی عبادت ہم نے قبول کی اور اللہ کے یہاں چہیتا کون ہے۔ اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر۔ دونوں نے قربانی پیش کی، قابیل نے بھی جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی اور حابیل نے بھی جس کی قربانی قبول ہوئی۔ انسان کی تاریخ جتنی پرانی ہے اتنی ہی اس قربانی کی تاریخ پرانی ہے، اور انسان کو جو بھی ملتا ہے چاہے دنیا میں ملے یا آخرت میں ملے گا وہ اسے قربانی دینے سے ہی ملے گا، چاہے وقت کی قربانی ہو، نفس کی قربانی ہو، خواہشات کی قربانی ہو، مال کی قربانی ہو۔ اسی لیے کسی نے کہا ہے اگر کچھ مرتبہ چاہیے تو اپنے آپ کو ایسا بنانا چاہیے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2797 صحیح بخاری کا ریفرنس ہے، کئی مرتبہ یہ خواہش ظاہر کی، لَوَدِدْتُ أَنِّي اقتل فی سبیل اللہ، میں اللہ کی راہ میں شہید کیا جاؤں۔ 4 بار اسی حدیث کے اندر موجود ہے رسول اللہ کی دیرینہ خواہش، یعنی آپ کا مقام اور آپ کا رتبہ جو بھی ہے سارے انبیاء سے برتر بلند تر، اس کے پیچھے قربانی ہے، چاہے وہ قربانی جسمانی اعتبار سے ہو، مال کے اعتبار سے ہو،
یا ایسے ہی دشمنان اسلام کی طرف سے جو اذیت دی گئی اس پر صبر کرنے کی وجہ سے ہو. اور جب رسول اللہ یہ خواہش ظاہر کر رہے ہیں کہ اللہ میں تیری راہ میں اپنے پورے جسم اپنے پورے وجود کی قربانی دینا چاہتا ہوں، یعنی جام شہادت نوش کرنا چاہتا ہوں. انسان اس طرح کی خواہش تبھی کر سکتا ہے کیونکہ جان سے بڑی نعمت دین کے بعد انسان کے لیے کوئی نہیں ہے. سب سے بڑی نعمت دین کے بعد جان ہے. جان ہے تو جہاں ہے، یعنی انسان کو اللہ نے بہت بڑا انعام دیا کہ دنیا میں اسے زندگی دی. ایک انسان اپنی پوری زندگی اللہ کی راہ میں قربان کرنا چاہتا ہے. یہ ممکن تب ہے جب وہ اس سے کمتر چیزوں کی قربانی دینا سیکھے. مال جان سے بہت کمتر ہے، اور یہ قربانی کا درس جو ہم اور آپ کو ابھی شریعت اسلامیہ کی طرف سے کرنے کے لیے کہا گیا ہے، یہ حقیقت میں کسی مینڈھے بکرے یا ایسے کسی جانور کی قربانی نہیں ہے. یہ ایک انسان کی قربانی ہے جن کو بار بار اپنی دعاؤں میں مانگا گیا. حضرت ابراہیم نے پوری زندگی اپنا نیک صالح وارث مانگا تھا. رب ہب لی من الصالحین، اس طرح کی دعا کی تھی. یعنی یہ انسان ہے، نبی ہے، اور بڑی امیدوں کے بعد ایک نبی کو بطور اولاد دیے گئے ہیں، اور اللہ نے ان کی ہی قربانی مانگی. بعد میں جیسے ہی قربانی کا یہ عزم پورا ہوا تو رب العالمین نے کہا حضرت ابراہیم کو قد صدقت الرؤیا. تو حقیقت میں قربانی ایک انسان کی تھی. حضرت اسماعیل لیٹ گئے تھے اور انہوں نے اپنے والد محترم سے کہا بھی تھا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. ابا جان آپ مجھے ذبح کر دیجئے، آپ مجھے قربان کر دیجئے، جس کا حکم آپ کو دیا گیا ہے. 99 سے لے کر کے 109 تک سورہ صافات کی یہ آیات ہیں جو ہم اور آپ کو بتلاتی ہیں. تو رسول اللہ کا مقام ہو، اس کے پیچھے بھی یہی قربانی ہے. حضرت ابو بکر 3675 جیسا کہ جامع ترمذی کے اندر موجود ہے، غزوہ تبوک کا موقع تھا. رسول اللہ نے پوچھا ما ابقیت فی اہلک، اہل و عیال میں کیا چھوڑ کر کے آئے؟ کہا ابقیت لہم اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کے آیا ہوں. بقیہ جو بھی گھر میں تھا وہ سب لا کے آپ کو دے دیا. حضرت ابو بکر نے قربانی دی، تب جا کر کے ان کو مقام اور رتبہ ملا. حضرت عمر کا مقام ہم اور آپ نے بہت سنا ہوا ہے، وقت اس کی اجازت نہیں دیتا، لیکن ان کی طرف سے اس طرح کی مال کی قربانی موجود ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے 2772 نمبر کی، رسول اللہ کے پاس آئے، کہنے لگے انی اصبت ارضا، مجھے ایک زمین ملی ہے جو خیبر کے بعد مال غنیمت کے طور پر میرے نزدیک سب سے پسندیدہ مال ہے، اس سے زیادہ چہیتا قیمتی مال میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کے نبی آپ اس کے تعلق سے رہنمائی کیجئے. رسول اللہ نے کہا اگر آپ کی حاجت ہے تو اپنے پاس رکھیں ورنہ صدقہ کر دیں. حضرت عمر نے وہ زمین جس کے لیے الفاظ ہے لم اصب مالا انفس قط، میں نے اس سے زیادہ بہتر قیمتی مال اپنی پوری زندگی میں کبھی نہیں پایا. حضرت عمر کے پاس وہ زمین بہت قیمتی تھی. رسول اللہ نے کہا آپ کی جیسی ضرورت. پھر کہا اگر اللہ کی راہ میں دینا چاہتے ہیں تو دیجئے. وہ پوری زمین اللہ کی راہ میں دے دی. حضرت عثمان کی صفت ہی غنی ہے اور ان کی فضیلت بھی ہم میں سے کسی سے مخفی نہیں ہے. یہ صحابہ میں نمایاں صحابی ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں اتنا دیا جتنا شاید ان کی طرح دینے والے دنیا میں نہ آئے نہ تا قیامت کبھی آئیں گے. حضرت عثمان نے جو کچھ اللہ نے انہیں دیا اللہ کی راہ میں نیلام کر دیا. تو قرآن ہمیں یہ سکھاتا ہے مال اگر اللہ نے ہمیں دیا ہو تو اس مال کے ذریعے ہمیں جنت حاصل کرنی چاہیے. اور یہ 4 دن جو قربانی کے ہم اور آپ کو عید کے طور پر دیے گئے ہیں، یہ 4 دن ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ ہمارے پاس مال ہے تو ہم اللہ کی راہ میں جیسی استطاعت ہے ویسی قربانی کریں، جانور لائیں، ذبح کریں، کیونکہ انسان کو قربانی سے رتبہ اور مقام ملتا ہے. قربانی یہ عربی کا لفظ ہے استقرب قربانا، اور اس کا مفہوم یہ ہے کسی کو اللہ کی قربت چاہیے تو دنیا میں جو قیمتی نعمت اس کے پاس ہے، مال کی ہو جان کی ہو، جب وقت آئے تو اسے وہ قیمتی نعمت اللہ کی راہ میں قربان کرنا چاہیے. دوسرا اس قربانی کے تعلق سے یہ بات ہم نے سنی ہوئی ہے 24
2802 یا اسی طریقے سے 2802 2804 یہ ابو داؤد کی 2 حدیث ہے. کیسا جانور اللہ کی راہ میں قربان کیا جائے؟ بہت بار ہم نے سنا جانور توانا ہو، تندرست ہو، صحت مند ہو، لنگڑا ایسا نہ ہو جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، یا ایسے ہی اندھا ایسا نہ ہو یا جس کا اندھا پن ظاہر ہو، بیمار نہ ہو جس کی بیماری ظاہر ہو، اتنا کمزور دبلا پتلا نہ ہو کہ اس کی ہڈیاں ہی دکھتی ہو، اس کے اندر گوشت ہی نہ ہو. ایسے جانور اللہ کی راہ میں قربان نہیں ہوتے. کان کٹا نہ ہو، کان میں سوراخ نہ ہو. یہ سب باتیں ہم اور آپ پوچھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، لیکن ایک سوال جو کیا ہی نہیں جاتا. جانور اللہ کی راہ میں قربان اچھے سے اچھا کرنا چاہیے جس کے اندر عمدہ صفات موجود ہو، لیکن جو شخص قربانی کر رہا ہے وہ کیسا ہونا چاہیے؟ جانور اللہ کی راہ میں قربان کیا جاتا ہے تو جانور کی صفات پوچھی جاتی ہے کہ جانور ایسا ہو تو قربانی چلے گی، جانور ایسا ہو تو قربانی چلے گی. اب آپ بتائیے جو قربانی کرنے والا ہے اس کا کس طرح کی صفات کا علمبردار ہونا چاہیے؟ قربانی حضرت اسماعیل کی اللہ نے مانگی تھی. لیٹنے والے، ذبح ہونے والے حضرت اسماعیل تھے اور ذبح کرنے والے حضرت ابراہیم تھے. تو یہ واقعہ بتلاتا ہے کہ قربانی کرنے والے میں توحید ہونی چاہیے، قربانی کرنے والے میں دینداری ہونی چاہیے، قربانی کرنے والے میں اللہ کی خوشنودی اور رضا ہونی چاہیے. جب جانور اندھا قربان نہیں کیا جا سکتا تو جو عقیدے سے اندھا ہے، جو توحید سے اندھا ہے، جو دین سے اندھا ہے، اس کی قربانی اللہ کے یہاں کیسے قبول ہوگی؟ اور ایسے ہی ایک لنگڑا جانور اللہ کی راہ میں قربان نہیں ہو سکتا، اس کی قربانی نہیں چلے گی. تو پھر جو دین میں لنگڑا ہے، جو دین میں کمزور ہے، جو ایمان کے اندر نہ کے برابر ہے، ویسا شخص اگر 1,00,000 روپے کا بکرا بھی اللہ کی راہ میں قربان کرے تو کیا اللہ اس کی قربانی قبول کرے گا؟ 27 کا ٹکڑا ہے سورہ مائدہ کا، ایک عام جملہ ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین. اللہ سارے لوگوں کی نیکیاں قبول نہیں کرتا، جو متقین ہوتے ہیں، قبول کرنے کے لائق ہوتے ہیں، ان کی گئی نیکیاں، ان کی گئی عبادت اللہ قبول کرتا ہے. یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی؟ یہ آیت قربانی کے بارے میں نازل ہوئی ہے. سورہ مائدہ آیت نمبر 27. آدم کے 2 بیٹے قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی. کیوں قبول نہیں ہوئی؟ کیونکہ اس کے اندر قبولیت کی صفات نہیں تھی، جبکہ قربانی تو اس نے بھی پیش کی تھی. حابیل کی قربانی قبول ہو گئی. کیوں؟ اس کے اندر قربانی کی قبولیت، قربانی کی صفت موجود تھی، اسی لیے اللہ نے قبول کیا. تو ہم اور آپ اس طرف توجہ ہی نہیں دیتے کہ جس مال سے 10 جانور اللہ کی راہ میں قربان کیے جا رہے ہیں، یہ مال سود کا ہے یا جھوٹ کا ہے؟ ایسے مال سے اللہ کی راہ میں قربانی قبول ہوگی؟ تو پہلے قربانی کا جانور بہت بار پوچھا جاتا ہے ایسا ہو ویسا ہو. قربانی کرنے والا بھی بہتر ہونا چاہیے، عمدہ ہونا چاہیے، ایمانی صفات کا حامل ہونا چاہیے. اسی لیے قربانی کی ایک مسنون دعا ہے، ضروری نہیں اس کا پڑھنا، لیکن اگر پڑھ لیں تو بہتر ہے. 3122 ابن ماجہ کی حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 آیتیں پڑھی. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ. یہ آیات بتلاتی ہے کہ قربانی کرنے والے کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ میں صرف رب العالمین کی عبادت کرنے والا ہوں، اس کی عبادت میں کسی کو شریک کرنے والا. اور ایسے ہی یہ آیات بتلاتی ہے کہ قربانی سے پہلے نماز کا تذکرہ موجود ہے. قرآن میں ابھی جو آیت پڑھی گئی سورہ کوثر کی 2 نمبر کی، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. اے نبی پہلے آپ نماز پڑھیے، اس کے بعد کہا گیا قربانی کیجیے. ہم میں سے کتنے ایسے جو 5 وقتہ نماز کے محافظ ہیں؟ سال میں ایک بار جس کے پاس جیسی وسعت ہے لاکھ کی وہ قربانی کرتا ہے، لیکن کیا وہ نمازی ہے؟ وہ نماز کی حفاظت کرتا ہے؟ پہلا حکم ہے قل ان صلاتی. اے نبی کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، یعنی قربانی سے پہلے نماز ہے. جو آدمی نماز کی حفاظت نہیں کرتا گویا کہ اس میں قبولیت کی صفات نہیں ہے. وہ ایک نہیں کہ ایک جانور ذبح کر دے،
اللہ قبول نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ متقین کی قربانیاں قبول کرتا ہے۔ جو نماز چھوڑ دے تقوی سے اس کا تعلق ہی نہیں ہے۔ نماز یہ متقین کی بنیادی صفت ہے۔ ھدی للمتقین سورہ بقرہ میں دوسری صفت الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، متقین وہ ہیں جو ایمان بالغیب کے حامل ہیں اور ایسے ہی نماز اقامت کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ یہ آخری بات، انسان قربانی کب کرے؟ جب اس کے پاس وسعت ہو، زیادہ ہو، بہت ہو تبھی قربانی کرنی چاہیے، یا کم ہو تب بھی قربانی کرنی چاہیے۔ قربانی یہ لفظ بتلاتا ہے کہ ہمیں جس چیز کی ضرورت ہو لیکن اللہ مانگ رہا ہے تو ہماری ضرورت مٹنی چاہیے، ہماری ضرورت کمتر ہو جانی چاہیے۔ اللہ کی خاطر اپنی ضرورت کو مار کر کے اس کی راہ میں دینا یہ اصل قربانی ہے۔ صرف ایک دو واقعات بس، اس کے بعد تقریر ختم کر دی جائے گی۔ حضرت سمیہ دنیا سے رخصت ہوئی، 150 ابن ماجہ کی حدیث ہے، پہلی شہیدہ ہے اسلام کے لیے اپنے جسم کی قربانی کرنے والی۔ جب وہ دنیا سے رخصت ہوئی تو حضرت عمار بہت چھوٹے تھے، کیا انہیں اپنے بچے کا خیال نہ تھا؟ اپنے بچے کی ضرورت نہ تھی؟ کیا وہ ماں اپنے بچے سے پیار کرنے والی نہیں تھی؟ لیکن وقت تھا توحید کے لیے نچھاور ہونے کا، قربان ہونے کا، تو اپنے بیٹے کو بیٹا نہ سمجھا، اپنے شوہر کو شوہر نہ سمجھا، انہوں نے قربانی دے دی۔ اسی طریقے سے آج کل دیکھیں بیویوں کی الفت و محبت، اس میں کتنی نمازیں ضائع ہوتی ہیں، آدمی حلال حرام کی تمیز بھلا دیتا ہے۔ لیکن ایک صحابی حضرت حنظلہ 7025، یہ ابن حبان کا ریفرنس ہے، جب فرشتوں نے ان کو غسل دیا تو رسول اللہ نے کہا یہ حیرت والی بات ہے، شہید کو تو غسل دیا نہیں جاتا تو فرشتے کیسے غسل دے رہے ہیں؟ فَاسْأَلُوا صَاحِبَتَهُ، رسول اللہ نے کہا جاؤ ان کی بیوی سے پوچھو کہ ایسی ضرورت کیوں پیش آئی۔ بیوی سے پوچھا تو بتلایا اِنَّهُ لَسَمِعَ الْحَائِلِ، جب جہاد کے لیے آواز لگانے والے نے آواز لگائی تو یہ جماع کی حالت میں تھے، یعنی بیوی کے ساتھ مجامعت کر رہے تھے۔ اسی حالت میں گویا نہانے تک کی دیری بھی نہیں کی، وضو کرنے تک کی دیری بھی نہیں کی، بلاوا آیا ہے، رسول اللہ نے کہا ہے نکلو، اسی حالت میں نکل گئے۔ سوال یہ ہے کیا حضرت حنظلہ کو اپنی بیوی سے محبت نہ تھی؟ حضرت حنظلہ اپنی بیوی سے الفت و محبت نہیں کرتے تھے، لیکن قربانی نام ہی اس کا ہے کہ آپ جس نعمت سے جتنی محبت کرتے ہیں اگر اللہ کی خاطر اس کو قربان کرنے کا وقت آئے تو وہ قربان کرنا ہی قربانی ہے۔ ایسے ہی انسان اپنی جائیداد، ابو الدحدہ نامی ایک صحابی ہیں، 228 مستدرک حاکم کی حدیث ہے، ان کے پاس ایک باغ تھا بہت بڑا، یہ زمین ہے نا اس سے کئی گنا بڑا، جس میں 600 درخت تھے۔ رسول اللہ نے ایک موقع سے کسی سے کہا کہ ایک آدمی ایک درخت مانگتا ہے جس کو اپنے گارڈن کا احاطہ کرنا ہے، تو ابو الدحدہ نے کہا اگر میں اس کو وہ درخت دلا دوں تو کہا آپ کو جنت میں بہت زیادہ درخت ملیں گے۔ اس آدمی کے پاس گئے جو ایک درخت نہیں دے رہا تھا، کہا میں تمہیں 600 درخت کا باغ دیتا ہوں، صرف ایک یہ درخت دے دو، کیونکہ مجھے ہدیہ کرنا کسی اور کے لیے جو باغ اپنا کاٹن کرنا چاہتا ہے، احاطہ کرنا چاہتا ہے۔ 600 درخت مل رہے ہو تو کون نہیں دے گا ایک درخت؟ وہ باغ لیا اور ایک درخت بیچ دیا۔ ابو الدحدہ رسول اللہ کے پاس آئے، کہنے لگے اللہ کے نبی یہ درخت میں خرید کے آ چکا ہوں، کیا اس آدمی کو دے دوں؟ کہا دے دو، تمہیں جنت کے اندر بہت درخت ملیں گے۔ دے دیا۔ اس کے بعد باغ کے پاس گئے، آواز لگائی یا ام الدحدہ، بیوی سے کہا نکل جاؤ، بچوں سمیت نکل جاؤ۔ یہ ان کا چھت تھا، یہ ان کا مسکن تھا، یہ ان کا گھر تھا، لیکن گھر قربان کیا، مسکن قربان کیا۔ ضرورت تو تھی باغ کی، کس کو ضرورت نہیں ہے باغ کی، لیکن جنت پانے کے لیے 600 درخت کا باغ بیچ دیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ فوراً نکل جاؤ وہاں سے، میں نے جنت کے بدلے یہ پورا گارڈن بیچ دیا ہے۔ بیوی بھی نیک تھی، فرما بردار تھی، کہا لقد ربحت البیع، آپ نے یہ جو خرید و فروخت کی ہے
بہت بہترین کی ہے، بہت عمدہ کی ہے۔ تو یہ واقعات دلالت کرتے ہیں کہ انسان قربانی تب دے جب اس کو ضرورت ہو، جب تنگی ہو۔ ایسا نہیں بہت زیادہ ہے، کچھ نکالا اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ 1 درہم دینے والے کو 1,00,000 درہم سے زیادہ اجر ملتا ہے۔ سنن نسائی کی روایت ہے 2526 نمبر کی۔ صحابہ کہتے ہیں یہ کیسے؟ کہا 1 درہم جس نے دیا اس کے پاس کل کائنات 2 درہم تھی، اس نے اپنی آدھی جائیداد دے دی 1 درہم کے نام پہ۔ رسول اللہ نے کہا 1,00,000 درہم دینے سے زیادہ اس کو اجر و ثواب ملے گا، کیونکہ اس کے پاس تھے ہی 2 درہم۔ اور یہ آخری بات رسول اللہ نے اپنے گھرانے کو یہ سکھایا تھا۔ آج کتنی خواتین ہیں میک اپ کا پیسہ، گھومنے پھرنے کا پیسہ، یا ایسے ہی زیورات جو ان کے پاس ہیں، لیکن پھر بھی نہ قربانی کرتی ہے نہ شوہر کو کرنے دیتی ہے۔ کیوں؟ کم ہو جائے گا، کیا ضرورت ہے قربانی کرنے کی؟ یہ حدیث 2790 مستدرک حاکم میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ثوبان تھے، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر گئے۔ حضرت فاطمہ نے گلے سے سونے کی چین نکالی اور اللہ کے نبی کو بتایا کہ میرے شوہر نے ابو الحسن حضرت علی نے مجھے ہدیے میں دی ہے۔ رسول اللہ نے کہا سونے کی چین آپ کی گردن میں؟ فاطمہ، آپ کے تعلق سے لوگ کچھ بھی کہیں یہ تو گوارا ہے، لیکن اگر میرا نام لے کر کے کہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور ان کی گردن میں سونے کی چین، تو یہ دنیا میں عیش و عشرت کی دلیل ہے۔ رسول اللہ غصے میں تھے، وہیں سے لوٹ گئے۔ حضرت فاطمہ سمجھ گئی سونے کی چین شوہر نے ہدیہ دی تھی۔ آج اس سونے کے لیے، اس زیورات کے لیے، اس مال کے لیے کتنی نمازیں انسان چھوڑتا ہے، اپنا ایمان بیچ دیتا ہے، دین فروخت کر دیتا ہے، جنت محروم ہو جاتا ہے، دوزخ خرید لیتا ہے ڈیمانڈز پوری کرنے کے لیے، بس بیوی راضی ہونی چاہیے۔ یہاں دیکھیے یہ گھرانہ ہے، وہ سونے کی چین بازار میں بکوائی، قیمت ملی، غلام خریدا اور غلام کو اللہ کی راہ میں آزاد کر دیا، اور پھر رسول اللہ کو بتایا گیا تو آپ نے کہا الحمدللہ الذی نجا فاطمہ من النار۔ یہی کرنا تھا حضرت فاطمہ کو، پیسہ ملے، دولت ملے، زیورات ملے تو پہلے اپنے آپ کو دوزخ سے بچایا جائے، اپنے آپ کو جنتی بنایا جائے۔ اور یہ بطن شریف ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، کردار عظیم کی مالکہ ہیں۔ جب 2 بچے پیدا ہوئے حسن اور حسین، اس طرح کی جنت کی خواتین کی سردار خاتون جن کی تربیت میں یہ 2 بچے بڑے ہوئے تو وہ بھی جنت کے نوجوان کے سردار ہوئے۔ تو جب ایمان اتنا اونچا ہو، قربانی دینے کا ایسا معیار ہو، تو لوگ جنت کو خریدتے ہیں اور اپنے پورے گھرانے کو جنتی بناتے ہیں۔ یہ موقع اللہ نے ہمیں دیا ہے، اس لیے ہم اور آپ اگر اللہ نے مال کم بھی دیا ہے یہ نہ سوچیں کہ ہماری ضروریات زندگی ہے۔ ضروریات زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ آپ ضروریات کو کم کیجئے، ماریے، اور دین جس کے لیے دنیا میں پیدا کیے گئے ہیں اس کو اپنی سب سے پہلی ضرورت سمجھیے، اپنا ہدف اور اپنا مقصد سمجھیے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہمیں ان دنوں میں قربانی کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے، ایسی قربانی جو ہمارے لیے دنیا میں بھی استقامت کا ذریعہ ہو، آخرت میں بھی جنت الفردوس میں جانے اور دوزخ سے بچنے کا سبب ہو، ذریعہ ہو۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم۔ اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولاجدادنا ولاقاربنا ولاساتذتنا ولجميعنا ولاخواننا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات۔ اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر۔ رب العالمین ہماری ساری عبادات کو قبول فرمائے۔ ان 4 دنوں میں جو عید کے ایام ہیں زیادہ سے زیادہ تکبیر پڑھنے اور اللہ کی تسبیح تحلیل کرنے، اللہ کا ذکر کرنے، اور ایسے ہی اسلامی حد میں خوشی کا اہتمام کرنے کی اللہ ہمیں توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ رب العالمین خاص کر کے جو اہل فلسطین ہے یا ایسے ہی دوسرے
مظلومین ہیں، جہاں پر بھی اسلامی مظلوم ہیں، دنیا میں ستائے گئے ہیں، رب العالمین ان کی اعانت فرمائے. اس طرح کے موقع پر اللہ ان کو بھی خوشیاں نصیب فرمائے اور ہمیں بھی ان کے حق میں دعا کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے. اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہ تو اسلام اور اہل اسلام کو غلبہ عنایت فرما. اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہ تو اسلام اور اہل اسلام کی حمایت مدد فرما. رب العالمین ہمیں اس طرح کے موقع پر جو بھی فقراء ہیں، محتاج ہیں اور ایسے ہی اپنے رشتہ دار ہیں، قریبی ہیں، ان سب کے ساتھ صلہ رحمی کرنے اور زیادہ سے زیادہ اچھا بہتر سلوک کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. اللہ ہمیں کسی بھی طرح کی تشویش سے، پریشانی سے، تکلیف سے، اذیت سے محفوظ فرمائے. اللہ ہمیں حلال کمانے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے. جو کچھ بھی ہم اللہ کی راہ میں قربان کریں، رب العالمین ہمارے لیے، پورے گھرانے کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے، صدقہ جاریہ بنائے، جنت میں جانے کا ذریعہ، دوزخ سے بچنے کا وسیلہ بنائے. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہ جب تک دنیا میں رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، ہمارا خاتمہ فرما، ایمان پر خاتمہ فرما. رب العالمین ہمارے بچوں کو بھی دین کا سپاہی بنا، دین کا ترجمان بنا، قرآن اور حدیث کا داعی بنا، والدین کا فرما بردار بنا. ہمارے بچوں کی دین کی اللہ تو حفاظت فرما، اللہ تو ہمارے ایمان اور ہمارے دین کی بھی حفاظت فرما. رب العالمین ہمیں دین سیکھنے اور دین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق اور سعادت نصیب فرما. اللہ تو خواتین اسلام کی بھی حفاظت فرما، انہیں بھی پردہ اور جو بھی ان کی مخصوص تعلیمات ہے سیکھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.